نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی حضرت زید ابن ثابت کی. اس دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی کے بارے میں بالکل تھوڑی سی بات، لیکن اس سے ایٹ لیسٹ ایک ہمارے اندر ایپیٹائٹ ڈیولپ ہونی چاہیے، خواہش ڈیولپ ہونی چاہیے کہ ان اللہ کے خاص بندوں کے بارے میں ہم جان سکیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تعریف میں کہا تھا کہ جو بھی چاہتا ہے کہ وہ قرآن کو اس طرح سنے، اتنی ہی تازگی سے جیسا کہ وہ اتارا گیا تھا یا نازل کیا گیا تھا، اسے چاہیے کہ عبداللہ ابن مسعود یعنی ابن عبد کی تلاوت سنیں. Whoever wants to listen to the Quran as fresh as it was revealed, let him listen to the recitation of Ibn Abd, which is Ibn Mas'ud. مکی دور کے صحابی ہیں. فرسٹ جو پبلک ریسیٹیشن ہوئی ہے مکہ میں، مکی دور جو 13 سال ہیں، جو سب سے زیادہ آپریشن کے سال ہیں، اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود was the first person to recite the Quran publicly at the Kaaba after the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا اسٹیچر بہت اسمال تھا، پٹیٹ سے آدمی تھے، جسمانی طور پہ تگڑے بہت نہیں تھے، ہائٹ چھوٹی تھی، کام بہت بڑا ہے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سائز سے نہیں ہوتی ہر چیز. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو قد اونچا دیا ہے یا اسٹرانگ باڈی دی ہے، کبھی بھی اللہ نہ کرے ہم کبر کی طرف نہ جائیں. Somebody can be very tiny and very heavy in the میزان، ہے نا، عمل کے اعتبار سے، اور وائسی ورثہ ہو سکتا ہے. تو رب تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا ہے، ہماری فزیکیلٹیز بھی رب کی دی ہوئی ہیں، ان کو بیوٹیفلی ایکسیپٹ کرنا چاہیے، کامنٹ ہم نہ کریں. عبداللہ ابن مسعود از اے بگ ایگزامپل. تو سب سے پہلے عبداللہ ابن مسعود نے پبلکلی قرآن پڑھا ہے جی، اور سورت الرحمن تھی جو انہوں نے تلاوت کی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص 4 لوگوں کے لیے کہا تھا کہ ان سے آپ قرآن سیکھنا. اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی شامل ہیں. اب وہ 4 کون ہیں؟ آپ کی ایپیٹائٹ امید ہے ہم سب کی بلڈ ہوگی اور ہم خود ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر سفر پر تقریباً 7 ہوتے تھے. بہت شجاعت تھی، بہادری تھی، لوور سوشل سٹینڈنگ تھی، بہت زیادہ امیر صحابہ میں سے نہیں تھے، اور اس وجہ سے انہوں نے بہت ٹارچر برداشت کیا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے تلاوت کی ہے کعبہ پر جا کر سورۃ الرحمن کی، تو ان میں کتنی اسٹرینتھ ہوگی کہ ایک تو یہ فائنینشلی اپر اسٹیچر کے نہیں تھے، تو یہ کوئی سرداران کے لیول کے نہیں تھے، انہیں پتا تھا ان پہ اٹیک ہوگا. دوسرا، یہ جسمانی طور پر خود کو نا پروٹیکٹ نہیں اس طرح سے کر سکتے ہوں گے جب سارے لوگ کریں، لیکن پھر بھی he is also one of the سابقون. he is reported to be the 6th person to have accepted اسلام، یعنی بالکل جو شروع کے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے. ہجرت انہوں نے 2 دفعہ کی، ایک دفعہ حبشہ کی ہجرت کی ہے، ایک دفعہ مدینہ کی ہجرت کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو ٹیچر کی حیثیت سے کوفہ بھیجا تھا، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کو، ان کی خلافت میں ان کو واپس بلا لیا گیا تھا. 60 سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئے ہیں، 32 ایئرز آفٹر ہجرہ. جنت البقیع میں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی دفن ہیں. ریسیٹیشن بہت خوبصورت تھی، دین کے معاملات میں بہت زیادہ کوشش تھے، بہت زیادہ احتیاط سے کام لیتے تھے، اور احادیث روایت کرنے میں بھی بہت احتیاط سے کام لیتے تھے. اسی وجہ سے ان کی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا رہے ہیں، ان کی روایت کردہ احادیث کا نمبر 850 ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت رہے. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ معجزہ کہا جاتا ہے، کیونکہ فائنینشلی اور سوشل سٹیٹس کے اعتبار سے اتنی اونچے لیول پر نہیں تھے.
مگر لوگ ان سے بہت پیار کرتے تھے، اور ان کے وزڈم اور ان کی سمجھ بوجھ اور عقل مندی کی وجہ سے لوگ ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ قرآن سے ان کا بہت گہرا تعلق تھا، اور عبداللہ ابن مسعود ہی وہ صحابی ہیں جو تلاوت کر رہے تھے قرآن کی، اور ایک وقت آیا کہ ان کی تلاوت سنتے ہوئے بخاری کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم asked him to stop کہ تم رک جاؤ، اور اس لمحے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ تو ان کی تلاوت قرآن ایسی ہوتی تھی۔ ترمذی کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد 2 لوگوں کو ضرور فالو کرنا، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما. Follow 2 people after me, Abu Bakr and Umar رضی اللہ عنہما. Follow the way that Ammar رضی اللہ عنہ shows. Follow the advice of ابن مسعود رضی اللہ عنہ fully. ان احادیث میں کئی دفعہ ایسی کوشچننگ کا مائنڈ اگر ہمارا ہے نا، تو ہم کہیں گے اچھا فلاں صحابی کا نام نہیں لیا، فلاں کا نہیں لیا. ہو سکتا ہے ایک ڈفرینٹ جگہ پر ان کا نام لیا ہو اور بہت اسٹرانگلی لیا ہو. اس وقت جن کا مینشن ہے، سبحان اللہ، دے آر آل بیکنز آف لائٹ فار اس. کئی دفعہ عبداللہ ابن مسعود کا مذاق اڑایا جاتا تھا ان کی تھن لیگز کی وجہ سے، اتنے زیادہ وہ اسکنی تھے. تو الادب المفرد کی حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم said, "Why are you laughing? Abdullah's foot or Abdullah's leg will be heavier in the scales than the mountain of Uhud." کہ تم ان کے پتلے ہونے کا یا کمزور ہونے کا مذاق کیوں اڑا رہے ہو؟ میزان میں عبداللہ ابن مسعود کے پیر یا ان کی ٹانگ بہت سے بھی بھاری ہوگی. عبداللہ ابن مسعود کا اپنا کلیم ہے یہ. He claimed he knew where and why every verse was revealed. انہوں نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں ہر آیت قرآن کی کہاں نازل ہوئی، کس موقع پر اور کیوں نازل ہوئی. His expertise in تفسیر and fiqh formed the foundation of the Kufan school. یعنی کوفہ کا جو علمی اسکول تھا اس کی بنیاد عبداللہ ابن مسعود، کیونکہ وہاں پڑھانے بھیجے گئے تھے، حضرت عمر نے بھیجا تھا، تو تفسیر اور فقہ کی ان کی نالج تھی. اینڈ سبسیکوینٹلی دا حنفی اسکول آف تھاٹ. تو ان کی جو نالج تھی اس کی بنیاد پر ایک چین ہوتی ہے نالج کی، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے. جب وہ دنیا سے جانے والے تھے تو انہوں نے انکار کر دیا اپنی بیٹیوں کے لیے وظیفے سے، اور عبداللہ ابن مسعود ہی ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو کہا ہے کہ سورۃ الواقعہ ہر رات پڑھا کرو، بیسڈ آن دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم's promise that it protects against poverty. تو یہ ایک روایت میں ہے جی کہ سورۃ الواقعہ رات کو پڑھنے سے رزق کی تنگی سے بچا جا سکتا ہے. جب بھی اس طرح کی کوئی حدیث دیکھیں تو ایک تو ضرور چیک کر لیں ناٹ اونلی دا سورس، بٹ آلسو یہ چیک کریں کہ کیا ہم ایسی احادیث کو صرف اس مقصد کے لیے استعمال تو نہیں کر رہے کہ جو دنیاوی مقاصد ہیں. کیونکہ رزق کی فراوانی کے لیے بتایا گیا نا، یعنی جو میرٹ بتایا گیا ہے سورہ واقعہ کا. پر سورہ واقعہ پر جب ہم انشاءاللہ آئیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں بہت زیادہ چیزیں سیکھنے کی ہیں اور بڑے اس کے انٹریگنگ قسم کے بینیفٹس ہیں. اور اگر عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہے تو ضرور اس میں کوئی ایسی بات ہوگی. یہ تھا تھوڑا سا حضرت عبداللہ ابن مسعود کے حوالے سے، اور قرآن سے ان کا تعلق جو ہے انشاءاللہ آپ سنیں، ان کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کریں. بہت امیزنگ پرسنالٹی. ٹھیک ہے جی. اینی کامنٹ، اینی تھنگ اباؤٹ ہم؟ سعدیہ. جی، جب قرآن کمپائل ہو رہا تھا تو ان کی جو کاپی ہے واز کیپٹ ٹل دا لاسٹ ٹائم، بیکاز وہ ہر صحابی اپنی ایک کاپی ریٹین کرتے تھے، اینڈ فار اے ویری لانگ ٹائم ہز کاپی واز کیپٹ، اینڈ دین ہی از ون آف مائی فیوریٹ عبداللہز. The famous Abdullahs of that time. اور اس میں عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر and others. So سبحان اللہ. جی خدیجہ. جی فرح، while growing up جو شعور کی ایج پہ جو پہلی دفعہ سورہ رحمان پڑھی تھی نا، تو
my mother told me the story of इनकी पूरी स्टोरी बताई थी उन्होंने. और How आई डोंट नो, beautiful. इस साल सूरह रहमान का ईयर है, हर जगह से सूरह रहमान है. और मेरी अर्लीस्ट मेमोरी ऑफ माई मदर इज ऑल्सो दैट, मैं उनकी गोद में बैठी होती, वो सूरह रहमान पढ़ती थी. तो यू नो एवरी टाइम आई थिंक सूरह रहमान, अब्दुल्ला इब्ने मसूद के नाम के बगैर, यू नो, इट इज अनबिलीवेबल. तो इसे सवाब जारिया देखें किस तरह से होता है कि किसी ने स्टोरी सुनाई एंड इट इज स्टक टू यू. बिल्कुल, बिल्कुल। और ये हमें, जैसे हम सुन रहे होते हैं, तो ऐसी चीज़ें अगर हम आगे भी पहुँचा सकें, तो बहुत ज़रूरी है, और अपने बच्चों को जब बताते हैं, तो क्या चीज़ याद रह जाती है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।